عزیز طلبہ و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ، آج ہم اس لیکچر میں ہماری درسی کتاب کا دوسرا سبق سپاہی اور بٹمار اس ناول کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ناول کسے کہتے ہیں۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے۔ ناویلا کے معنی نیا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، زمان و مکان، اسلوب، نقطہ نظر اور موضوع وغیرہ شامل ہے۔ افسانہ کسی فرد کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے طلباء اسٹارٹ کرتے ہیں سپاہی اور بٹمار۔ صفحہ نمبر 7 کے اوپر دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم اس ناول کا پیش درس دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے 11ویں جماعت میں عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کے اقتباس کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ ناول ایک تاریخی ناول ہے جس میں خاص زمانے کے کچھ حقیقی اور کچھ تخیلی کردار مخصوص واقعات سے گزرتے ہیں۔ تاریخی ناول میں اکثر تاریخ کے حقیقی کردار سے کم سروکار رکھا جاتا ہے۔ ان کا وجود ناول کے واقعات کو حقیقی رنگ دینے کے لیے معاون ہو سکتا ہے۔ فردوس بری میں واقعے کا تاریخی پس منظر حقیقی ہے، لیکن اس کے کرداروں پر بیتنے والے واقعات تخیلی ہیں۔ اسی طرح ناول قبض زماں، جس سے یہ اقتباس ماخوذ ہے، ہندوستان کی تاریخ کا ایک خاص زمانہ واقعات کے پس منظر میں موجود ہے۔ یہ لودھی خاندان کا زمانہ ہے جس میں سکندر لودھی کے ایک سپاہی کے ساتھ گزرنے والے حادثے کو بیان کیا گیا ہے۔ ناول کا درج ذیل واقعہ 16ویں صدی کے ہندوستان کے مخصوص معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، جس میں بادشاہ، عوام، امیر، سپاہی اور راہزن جیسے کردار سامنے آتے ہیں۔ ان تصویروں کے امتزاج سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے مذکورہ افراد کا آپسی ربط و ضبط کیسا تھا۔ آئیے طلباء، ہم ناول قبض زماں کے اقتباس سپاہی اور بٹمار کو پڑھنے سے پہلے اس کے ناول نگار شمس الرحمن فاروقی کو جان لیتے ہیں، ان کی جان پہچان کر لیتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی سن 1935 میں پرتاپ گڑھ یوپی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے تک تعلیم حاصل کی اور انڈین پوسٹل سروسز میں پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے۔ ریٹائرڈ۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ملک اور غیر ملک کی یونیورسٹیوں نے انہیں اپنی اعزازی ڈگریوں سے سرفراز کیا۔ سوار ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں جدید ادب میں کلاسک کی حیثیت رکھتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی بلند پایہ شاعر، نقاد اور فکشن نگار ہیں۔ نقاد، ادب کو پرکھنے والا۔ ماہنامہ شبخون کے مدیر کی حیثیت سے ادبی صحافت میں بھی وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ میر اور غالب کے شارح کے علاوہ انہوں نے مترجم کے طور پر بھی اپنی شناخت بنائی ہے۔ شارح، تشریح کرنے والا۔ ملک کی آزادی کے بعد جن نقادوں نے مغربی نظریات کو اردو میں متعارف کروایا اور تنقیدی ادب کو وسعت عطا کی، ان میں فاروقی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے شاعری میں زبان کی اہمیت اور نوعیت، حیت و موضوع کی وحدت اور ترسیل و ابلاغ کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں لفظ و معانی کے رشتے پر خصوصی بحث کی ہے۔ میر و غالب کے اشعار کی تشریح و تعبیر میں انہوں نے مغربی تنقیدی نظریات کے پہلو بپہلو کلاسیکی نظام فن کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھا ہے۔
ان کی پہلی تصنیف لفظ و معنی ہے۔ اس کے علاوہ شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان، افسانے کی حمایت میں شعر، شور انگیز، تعبیر کی شرح وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ آئیے طلبہ دیکھتے ہیں قبض زماں کا حصہ سپاہی اور بٹمار۔ بٹمار یعنی راہزن، وہ لٹیرے جو کہ راستے میں مسافروں کو لوٹ لیتے ہوں۔ اس حصے کی شروعات سپاہی اور بٹمار جو ہے مصنف نے اس طرح شروع کی ہے، یا ناول نگار نے اس طرح شروع کی ہے کہ زمانہ جو ہے سکندر لودھی کا ہے، جو کہ اس وقت کے جو ہے حاکم وقت ہے، اور انہیں جو ہے تھانے سر جو کہ ریاست فی الحال جو ہے ریاست ہریانہ کا ایک ضلع ہے، وہاں کے فرما رواں جو ہے سکندر لودھی کے یہاں ایک پیغام بھجواتے ہیں۔ اب وہ پیغام کیا ہے تو دیکھتے ہیں ہم اصل عبارت میں کہ ایک بار تھانے سر کے علاقے سے اطلاع آئی کہ ہندوؤں نے ایک تالاب قدیم کو اثر نو تعمیر کر کے وہاں میلہ ایک ماہ بماہ منعقد کرنا شروع کیا ہے۔ یہاں پر جو ہے اثر نو سے مراد نئے سرے سے، اور پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں اور گھنٹ ناقوس بھی بجتے ہیں۔ اصل میں بجتے ہیں کی جگہ بجاتے ہیں ہونا چاہیے، یہ پرنٹ مسٹیک ہو گئی ہے۔ گھنٹ سے مراد مندروں کے اندر بجائے جانے والے گھنٹا، ناقوس شنکھ جو کہ ہندو اپنی پوجا پاٹ کرتے وقت بجاتے ہیں۔ پس اس باب میں حکم عالی کیا صادر ہوتا ہے؟ سلطان والا شاہ نے مفتی اعظم سے مشاورت کر کے فرمان لکھوایا کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں، پس جب تک ان کے مناسک و رسوم کے باعث کوئی خطرہ امن و امان کے لیے نہ ہو، ان سے ہرگز کچھ تعرض نہ کیا جائے۔ یہ عبارت کو پڑھنے کے بعد ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بھارت کے اندر جو مسلم سلاطین گزرے ہیں تو ان کے دوران حکومت ہندوستان کے اندر جو ہے مذہبی رواداری تھی، یعنی انہوں نے جو ہے غیر مذہب کے لوگوں کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کے اوپر پوری طرح جو ہے آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت تھی۔ جیسے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بار سکندر لودھی کو ان کے ماتحت کسی سردار نے یا کسی نواب وغیرہ نے جو کہ تھانے سر کے نگراں تھے، انہوں نے جو ہے جب یہ بات مشاہدہ کی کہ ان کے اپنے علاقے میں کچھ ہندوؤں نے ایک پرانے جو ہے تالاب کو دوبارہ اثر نو تعمیر کی، اور وہاں پر جو ہے 1 مہینے کے بعد جو ہے مسلسل جو ہے میلہ یا یاترائیں منعقد، اور آگے یہ بھی بتایا کہ وہ نہ صرف میلہ 1 مہینے کے بعد جو ہے منعقد کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں اور گھنٹیاں وغیرہ اور اسی طرح سے شنکھ وغیرہ بھی بجاتے رہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں جو ہے بادشاہ وقت سکندر لودھی کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو وہ حکم جاری کرے۔ تو اس پر جو ہے سلطان سکندر لودھی نے اپنے اس وقت کے مفتی اعظم سے جو ہے مشاورت کر کے فرمان لکھوایا۔ مشاورت یعنی صلاح مشورہ کر کے فرمان لکھوایا، حکم لکھوایا کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں، کہ وہ ہندو جو کوئی اپنی مذہبی جو ہے اراکین ادا کر رہے ہیں وہ اپنے مذہب پر ہیں، ان کے اپنے مذہبی امور کو انجام دے رہے ہیں۔ پس جب تک ان کے مناسک جو ہے منسک کی جمع ہے، مناسک سے مراد مذہبی ارکان اور رسوم جو ہے رسم کی جمع ہے کہ باعث کوئی خطرہ امن و امان کے لیے نہ ہو، ان سے ہرگز کچھ تعرض نہ کیا جائے، جب تک کہ وہ اپنے مناسک اس انداز میں ادا کرتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے
امن و امان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اس وقت تک کہ ان سے جو ہے کسی قسم کی جو ہے اعتراض نہ کیا جائے یا انہیں جو ہے اپنے مذہبی امور سے روکا نہ جائے، ادا کرنے سے روکا نہ جائے۔ اس اقتباس کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو عہد وسطیٰ کے اندر جو مسلم سلاطین گزرے ہیں بھارت کے اندر، ان کے اندر انتہا درجے جو ہے مذہبی رواداری تھی، اور وہ جو ہے کھل کر جو ہے مذہبی آزادی کے جو ہے پاسدار تھے۔ انہوں نے جو ہے کسی کے اوپر کسی قسم کی مذہبی زیادتی نہیں کی، ہر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے جو ہے آزادی بحال رکھے تھے۔ اس پیراگراف سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلی عبارت۔ انتظام سلطنت میں ہوشیاری اور خبرداری کی غرض سے حضرت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں 80,000 مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی تھی۔ کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے۔ تغلق آباد، غیاث پور، بیگم پورہ، سہری اور کیلو کھیڑی جو پائے تخت کے پرانے شہر تھے، ان سب میں میدان وسیع و مرتفع و مسطح دیکھ کر فوجوں کے لیے مقرر کر دیے گئے تھے۔ ان سطروں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں ان سطروں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں جو دفاعی نظام تھا وہ کس طرح کا تھا۔ یہاں پر جو ہے حضرت دہلی سے مراد دہلی شہر، اس کے گرد و نواح آس پاس کے علاقے، سبربن ایریاز۔ تو دلی کے آس پاس کے علاقوں کے اندر جو ہے خبرداری کی غرض سے ہر وقت جو ہے 80,000 مسلح فوج تیار رہتی تھی۔ مسلح سے مراد ہتھیاروں سے لیس، ہتھیار بند۔ کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے۔ جیوش جو ہے جیش کی جمع ہے، جیش مراد جو ہے فوج، لشکر۔ جیسے کہیں سے جو ہے کسی قسم کی بدامنی کی خبر ملتی تو جو ہے لشکر جو ہے حرکت میں آ جاتا تھا۔ تغلق آباد، غیاث پور، بیگم پورہ، سہری اور کیلو کھیڑی جو پائے تخت کے پرانے شہر تھے، یہ تمام شہر جو ہیں راجدھانی دہلی کے پرانے شہر تھے، اور ان سب شہروں میں ایسے میدانات جو کہ وسیع تھے، بہت زیادہ لمبے چوڑے تھے، پھیلے ہوئے تھے، اور مرتفع سے مراد بلند تھے، اونچائی پر واقع تھے، مسطح یعنی ہموار تھے۔ تو ان شہروں میں سے ایسے میدانات جو کہ لمبے و عریض ہوں، اونچے مقامات پر واقع ہوں اور ہموار ہوں، یہ میدانات جو ہیں فوجوں کے لیے چھاؤنی کے طور پر مقرر کر دیے گئے تھے۔ آگے جو ہے اس ناول کا جو کردار ہے گل محمد، اس کا جس جگہ تقرر کیا گیا تھا وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں جس فوج میں تھا وہ غیاث پور سے ذرا ورے کنارے جمنا پر قیام کرتی تھی۔ اس ندی کو جن نے دیکھا ہے وہی اس کے وسیع پاٹ کا قیاس کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے غل محمد بتاتا ہے کہ جس فوج کے اندر یا جس جو ہے لشکر کے اندر غل محمد کا تعینات تھا وہ غیاث پور سے ذرا جو ہے جمنا کے کنارے پر قیام کرتی تھی۔ ورے سے مراد قریب۔ اس ندی کو جن نے دیکھا ہے، یعنی اس جمنا ندی کو جس کسی نے دیکھا ہے وہی اس جمنا ندی کے وسیع پاٹ کا قیاس کر سکتے ہیں۔ پاٹ سے مراد ندی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا جو بیچ کا درمیانی جو حصہ ہوتا ہے اسے پاٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہی لوگ جو ہے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جمنا ندی کا جو ہے پاٹ کتنا جو ہے چوڑا تھا۔ برساتوں میں ندی پر دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا۔ غازی آباد میں ہنڈن کے ورلے کنارے سے کچھ آگے جنوب کی طرف سے لے کر اوکھلے تک سارا علاقہ پانی سے بھر جاتا۔ اسی بنا پر اس علاقے کو خلق اللہ تنزن پٹپڑ گنج کہنے لگی تھی، حالانکہ وہاں مچھروں، پسوں، جوکوں اور دیگر لسائے کیڑوں کے
سوا گنج کے نام پر کچھ نہ تھا۔ دریائے اعظم بڑا دریا ورلے کنارے سے اس طرف سے، خلق اللہ اللہ کی مخلوق، لسائے کیڑے یعنی ڈسنے والے کیڑے، گنج جو ہے خزانہ۔ یہاں پر ان سطروں کے اندر جو ہے جمونا ندی اور دوسری دو جو ندی کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ ہنڈن، ان ندیوں کی منظر کشی کی گئی ہے کہ برساتوں کے موسم میں جو ہے جمونا ندی پر جو ہے دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا۔ اسی کے بعد میں آگے یہ ندی جا کر جو ہے غازی آباد میں ہنڈن کہلاتی ہے۔ ہنڈن کے ورلے کنارے سے کچھ آگے جنوب کی طرف سے لے کر اوکھلے تک سارا علاقہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ برساتوں میں جو ہے یہ علاقہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس علاقے کو خلق اللہ جو ہے اللہ کی مخلوق یا عام لوگ جو ہے اسے تنزن پٹپڑ گنج کہنے لگی تھیں۔ تنزن جو ہے پٹپڑ گنج کہنے لگی تھیں، حالانکہ وہاں مچھروں، پسوں، جوکوں اور دیگر لسائے کیڑوں کے سوا گنج کے نام پر کچھ نہ تھا۔ حالانکہ وہاں پر جو ہے سوائے مچھروں اور پسوں، جوکوں اور دوسرے ڈسنے والے کیڑوں کے علاوہ جو ہے کوئی اور دوسری چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ اگلی عبارت، واللہ وہ بھی کیا زمانے تھے 12 برس میں میرا در مہا 12 تنکے سے بڑھتے بڑھتے 20 ہو گیا تھا۔ گل محمد جو کہ ناول کا ہیرو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا در مہا جو تھا یعنی ماہانہ جو تنخواہ تھی وہ 12 برس میں بڑھتے بڑھتے جو ہے 20 تنکے ہو گئی تھی۔ تنکا جو ہے اس وقت کا رائج سکہ یا روپیہ، اس زمانے میں 5 تنکا ماہانہ پانے والے اجلے خرچ سے رہتے تھے کہ وہ شخص جو کہ اس زمانے میں 5 روپیہ تنکا جس کی ماہانہ تنخواہ ہوتی تھی وہ فیاضی کے ساتھ خرچ کیا کر سکتے تھے۔ سلطان بہلول لودھی کو اللہ بخشے ان کا جاری کیا ہوا تانبے کا سکہ بہلولی کہلاتا تھا۔ سلطان بہلول شاہ نے جو سکہ جاری کیا تھا اس زمانے میں جو کہ تانبے کا تھا، اس سکے کو جو ہے بہلولی کہا جاتا تھا۔ وہ اب بھی رائج تھا، وہ اب بھی ان کے پوتے سکندر لودھی کے زمانے میں بھی جاری تھا، اور اس میں اس قدر طاقت تھی اور اس روپے کے اندر یا اس سکے کے اندر اس کی ویلیو اتنی تھی یا اس کی مضبوطی اس قدر تھی کہ آدمی یہاں سے مراد جو ہے غیاث پور سے کول تک کا سفر اپنے گھوڑے کے ساتھ کرتا تو ایک بہلولی اس کے لیے کافی ہوتا، یعنی کہ اس ایک بہلولی روپے کی اتنی قدر تھی کہ کوئی شخص جو ہے کتنا ہی لمبا سفر کر رہا ہو اور ساتھ میں اس کا گھوڑا بھی ہو تو وہ اپنے اور گھوڑے کے جو ہے مصارف اس بہلولی کے اندر پورے کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے گھوڑے کے سازو یا راک، سائز اور اسلحے کی دیکھ بھال پر بہت صرف کرنا پڑتا تھا۔ سازو یا راک جو ہے جنگی سامان، سائز گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا، اسلحے یعنی ہتھیار۔ یہاں پر جو ہے گل محمد بتاتا ہے کہ اس کی جو تنخواہ تھی 20 تنکے، حالانکہ اسے جو ہے اپنے گھوڑے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے جنگی سامان کی خرید کے لیے اور گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے جو سائز تھا اس کے اوپر بھی اور جو ہے ہتھیاروں کے اوپر بھی جو ہے اچھا خاصی جو ہے تنخواہ صرف کرنی پڑتی تھی یا خرچ کرنی پڑتی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے 3 سے 4 تنکے اپنے گھر بھجوا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس پیراگراف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے کے اندر جو ملازمت پیشہ لوگ تھے وہ جو ہے خوش و خرم تھے اور ان کی تنخواہیں وغیرہ جو ہیں اچھی خاصی تھیں، معاشی حالت ان کی مضبوط تھی، اور اس زمانے میں جو تنکے یا جو روپیہ جاری تھا وہ بھی کافی مضبوط تھا۔ دی گئی مشقی سرگرمیوں کو آپ اپنی بیاضوں یا نوٹ بک میں مکمل کر کے لکھیں، اور بیاض بنانا جو ہے لازمی اور ضروری ہے تمامی طالب علموں کے لیے۔